ہاں، ہفتے میں 2 بار ضرور لکڑیاں بیچنے جاتے تھے اور ان کے بدلے کھانے پینے کی چیزیں خرید لاتے۔ شہر کے مناظر بہت عجیب تھے، باریش لوگ بھی ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتے تھے۔ وقت بے مہار اونٹ کی طرح اپنی مستی میں گزرتا چلا گیا۔ میرے پاپا نے مجھے زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھا دیے تھے، خود کی حفاظت، جنگلی جانوروں سے اپنا بچاؤ اور بہت کچھ۔ یوں سمجھیے میں مکمل جنگجو بن گیا تھا۔ کچھ ڈر میرے والد نے ختم کر دیا تھا اور پھر رب رحمان کا خاص کرم بھی تھا۔ یوں سمجھیے میں نہ ڈر پیدا ہوا تھا۔ 16 سال کا عرصہ پل بھر میں گزر گیا اور میں لڑکپن سے ہوتے ہوئے جوان ہو گیا۔ اب میں طاقتور نوجوان بن گیا تھا، نشیلی آنکھیں۔ میں جنگلی تھا مگر بلا کا حسین تھا، گلاب کی طرح سرخ سرخ ہونٹ۔ جب بھی خود کو آئینے کے سامنے لے جاتا تو مجھے شرم نہیں آتی تھی۔ خود سے نفرت نہ خودکشی کرنے کا کوئی پروگرام بنتا تھا۔ اگر میں خوبصورت نہ بھی ہوتا تو زندگی پانے کا شکریہ ضرور ادا کرتا، بنانے والی ذات کے آگے سجدہ ریز ضرور ہوتا۔ ہاں، مگر بدصورت شخص کو دنیا والے تانوں سے ضرور مار دیتے ہیں۔ انسانوں کے روپ میں سانپ بنے بیٹھے ہیں۔ سانپ سانپ، یہی سانپ ہی تو جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں ڈر گیا تھا بہت، میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ یہ معمول کی رات تھی۔ میں نے لکڑیاں کاٹ کر اپنے گھر کے صحن میں لا کر رکھی اور کھانا بنایا۔ ہاں جی بالکل، میں اپنا اور اپنے ماں باپ کا کھانا خود تیار کرتا ہوں۔ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور میری شادی نہیں ہوئی، نہ مجھے شادی کر کے خود کو قید ہونا تھا۔ رشتہ داروں میں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ والدین کی عمر آرام کرنے کی تھی، اسی وجہ سے ان کو کام سے روک دیا تھا۔ میں خانہ داری بھی سیکھ چکا تھا، مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی تھا۔ ارے بھائی، آپ کیوں حیران ہو کے؟ میرا مطلب ہے میں جب گھر کی ہانڈی روٹی کرتا تو اس وقت کسی عورت سے کم نہیں تھا، اور جب جنگل کی طرف جاتا تو مرد بن جاتا تھا۔ جنگل کا قانون میرے اوپر لاگو نہیں تھا، میرے اپنے اصول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں رحم رکھ چھوڑا ہے۔ جنگل میں کوئی جانور مصیبت میں ہوتا تو میں مدد کرنے کو ضرور بھاگتا۔ جنگل کے سبھی جانور میرے دوست تھے۔ اب آپ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سانپ میرا دوست کیسے بنا، تو میرے بھائی زبان میں بڑی طاقت ہے۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا، کھانا پکاتے کھاتے کھلاتے رات کافی چڑھ آئی تھی۔ کھانا کھاتے میرے امی ابو سو گئے تھے، ایک میں تھا جو جاگ رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، عجیب سی بے قراری تھی، کروٹیں بدلتا رہا لیکن بے چینی بے قرار تھی۔ کوئی ایسی کشش تھی جو مجھے تڑپا رہی تھی اور گھر سے باہر جانے کے لیے اکسا رہی تھی۔ پھر وہی ہوا، بے اختیار میرے قدم باہر کو اٹھ گئے اور میں گھر سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ گھنا جنگل، ہر سو خاموشی ہی خاموشی، ہر چیز ساکت دکھائی دے رہی تھی، جیسے اس زمین پر کوئی روح ہے ہی نہیں۔ کالی رات نے ماحول کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ چاند ستارے تو کبھی کبھار دیدار کراتے تھے، جیسے بچے بچپن میں آنکھ مچولی کا کھیل کھیلتے ہیں۔ جنگل نے اندھیری کی بکل اوڑھ رکھی تھی، لیکن سفید سی روشنی میرے گھر سے جنگل کی طرف بہت دور تک چلی جا رہی تھی۔ کالی اندھیری سی رات میں وہ روشنی بڑی دل فریب لگ رہی تھی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ زمین کے سینے پر پڑی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی واضح دکھ رہی تھی۔ میں اسی روشنی کا دیوانہ ہوا جا رہا تھا، اس کی مدہوشی میں کھو سا گیا تھا۔ روشنی کو پکڑنے کی چاہ میں اس کے پیچھے چپ چاپ چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے اس میں ایسی کون سی کشش تھی کہ بے اختیار میرے قدم اٹھتے چلے جا رہے تھے۔ سنسان راستہ اور پھر گھنا جنگل جہاں کوئی بشر نہیں تھا۔ وحشی درندوں کی آواز کا شیر، چیتا، گیدڑ، بندر، خرگوش اور جانے کیا کیا۔ میں اکیلا تھا، مجھے روشنی اپنی جانب کھینچے چلی جا رہی تھی۔ اچانک خشک پتوں کی تیز سرسراہٹ سے میرے قدم رک گئے، ڈر کی لہر جسم میں دوڑ گئی۔ جنگلی خرگوش میرے سامنے سے ڈر کر گزر گیا، اسی نے میری توجہ بھٹکا دی تھی۔ میں رکا ضرور تھا لیکن گھبرایا نہیں تھا۔ چلتے چلتے میرے قدم اچانک رک گئے۔ سامنے جو منظر تھا اس نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ کانٹوں بھری جھاڑیاں تھی اور ان سے تھوڑے فاصلے پر کالا مشکی ناگ پھن پھیلائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔